الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرے یہ چینل بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ میں نے چینل کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ آج کل کا دور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں سوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں سے بندہ لوگوں سے مخاطب ہو کر اپنے دل و خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، چاہے وہ اسلامی اصول اور قانون کے متحد ہوں یا دینی اور دنیاوی قانون کے تحت ہو یا کوئی اسٹریٹجک بیس پہ ہو۔ تو میرے یہ چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا، کیونکہ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اچھے کام کی تلقین کرے اور برے کام سے روکے، یعنی نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، مگر بدقسمتی سے ہم نے صرف یہ کام مولوی حضرات اور علماء حضرات کو سونپ دیا اور بہت باقی مبلغین کو سونپ دیا ہے، حالانکہ یہ ہر ایک شخص کا، مجھ سمیت تجھ سمیت ہر ایک بندے کا بنیادی فرض ہے ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ جو بندہ جتنا بھی علم رکھتا ہو وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، یعنی کہ اچھے کام کی تلقین کرے اور برے کاموں سے روکے۔ یہی مسلمانیت میں اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی اصلاح ہے۔ تو میرا بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے محبت اور شفقت، یعنی کہ اسلام جو کہ محبت سے پھیلا ہے، جو دل میں گھر کر جاتا ہے، اس کے اصول اور قانون، اسلام کی روایات، اسلام کے سنہری اصول اور قانون جو انسان کے دل میں گھر کر جاتے ہیں اور اسلام میں ایک نئی امید، نئی کرن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو اس کو جتنے بھی ہمارے صلحاء، اسلاف، بزرگوں، اولیاء اور صوفیاء کرام نے پھیلایا ہے، وہ محبت کی تلوار استعمال کر کے پھیلایا ہے، اخلاق کی تلوار استعمال کر کے پھیلایا ہے، اور صدق اور خلوص سے نیت سے پھیلایا ہے۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ انڈیویجول طور خود جب ذمہ داری اپنے سر پہ لے لے گا اور خود اچھے کام کرے گا اور آگے اچھے کام کرنے کی تلقین کرے گا، برے کام نہ خود کرے گا نہ آگے کرنے کی تلقین کرے گا، اور بلکہ برے کاموں سے روکے گا، تو یہ ہمارا جو بنیادی فرض ہے کہ اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا، اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، اسلام کے محبت برے اصول برے اور بہترین اصول اور روایات کو خود بھی اپنانا اور لوگوں میں بھی اس کی تبلیغ کرنا، اس کی ترویج کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو کرنی چاہیے، کیوں جو جتنا بھی علم رکھتا ہے اس کے مطابق وہ یہ فرض اپنا ادا کرے۔ اور دوسری بات کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جہاں پہ بھی ناحق دیکھے اس کے خلاف ڈٹ جائے۔ جتنے بھی ناحق بولنے والے ہیں اور منافق لوگ ہیں اور بغض رکھنے والے ہیں، ان کے خلاف ڈٹ جانا، اور ان کے خلاف ڈٹ جانا ہی جہاد ہے۔ اور جو اس کے خلاف نہیں ڈٹے گا بلکہ خاموش رہے گا، وہ گونگا اور بہرا شیطان کہلائے گا۔ اس لیے آج کے دور کا یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا۔ اس کے ذریعے ہمیں لوگوں کو جو اچھی روایات ہیں وہ بتانی چاہیے، اور لوگوں کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کروانا چاہیے کہ اسلام محبت سے پھیلا ہے، امن سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور محبت اور اخلاق کے اصول و قانون، محبت اور اخلاص، خالصتاً نیت سے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور برائی اور بے حیائی اور منافقت اور بغض کے خلاف ڈٹ جائیں۔ کیونکہ آج کل جتنے بھی علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، ان میں 99% لوگ صرف نفرت کا درس دیتے ہیں، اور نفرت سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، نزدیک نہیں آتے، کیونکہ اسلام تو محبت سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ تو اس محبت اور اخلاق حسنہ سے لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا ہوتی تھی اور وہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ اور آج کے دور میں
وہی مولوی حضرات، علماء حضرات جو صرف نفرت کا درس دیتے ہیں، لڑائی کا درس دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے فتویٰ بازی اور کفر و شرک کے فتوے لگانا، اور معین مقرر میعاد کر کے، مقرر لکیر کھینچ کے اس کے آگے جو بھی گزرے گا اس کے لیے کوئی کم یا ایسا کوئی بھی درایا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے جو بھی گزرے گا اسے کافر مشرک بدتی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اس نفرت کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام کی جو حقیقی معنوں میں تبلیغ ہے وہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ محبت کا درس دینا چاہیے، صدق کا درس دینا چاہیے، جو صدق کے دل سے ہو، خالصتاً اللہ، اور یعنی کہ نیت خالص ہونی چاہیے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، کہ جو حق ادا کرنا چاہیے وہ اس دنیا میں ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، اور اسلام کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے، اسلام کی ترویج بھی کرنی چاہیے، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔